مجلس انتخاب میں ہلچل سی مچ گئی۔ انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کرتے ہوئے ربیع الاول 648 ہجری کے آخر میں 80 دن کے مختصر اقتدار کے بعد ملکہ شجرۃ الدر کو معزول کر دیا۔ ملکہ شجرۃ الدر کی معزولی سے ریاستی حالات میں ابتری سی پیدا ہو گئی۔ مجلس انتخاب کے لیے یہ فیصلہ نہایت مشکل تھا کہ وہ تاج سلطانی کس کے سر پہ رکھیں۔ کوئی ایسا نام سامنے موجود نہیں تھا کہ جسے منصب سلطانی کا اہل سمجھا جاتا۔ دوسرا، امراء کی ایک بڑی جماعت کو اپنے عہدوں کی فکر لاحق تھی۔ ایسے میں کوئی ایسا شخص ہی سلطان بنایا جا سکتا تھا جو پہلے سے انہیں ان کے عہدوں کے تحفظ کی ضمانت مہیا کرتا۔ رئیس العساکر جاشنگیر ایبک نے غازی عبداللہ شافعی کو رائے دی کہ وہ آگے بڑھ کر منصب سلطانی سنبھال لے، مگر اس نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ بالآخر ایک 6 سالہ ایوبی شہزادے علاء الدین موسیٰ کے نام قرہ کھلا۔ مجلس انتخاب نے اسے نیا سلطان مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ بلاد مصر کے لوگ ایوبی خاندان کو اپنا محافظ خیال کرتے تھے۔ ملکہ شجرۃ الدر عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایوبی خاندان کی فرد بھی نہیں تھی۔ نیا سلطان اتنا کم سن تھا کہ اسے اپنی ہوش ہی نہیں تھی۔ وہ کیا حکم جاری کر سکتا تھا؟ اس کام کے لیے رئیس العساکر جاشنگیر ایبک کو اس کے ساتھ شریک سلطان کا منصب دیا گیا۔ جاشنگیر ایبک پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ وہ سلطان علاء الدین موسیٰ کی تربیت کے ساتھ ساتھ ملکی استحکام کے امور پر نگاہ رکھے۔ مجلس امراء نے سلطان علاء الدین موسیٰ کو الملک الاشرف کا خطاب دیا۔ الملک الناصر صلاح الدین یوسف بلاد مصر پر حملہ آور ہونے کی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس تبدیلی کی اطلاع ملی۔ اس کے پاس جنگ کا جو جواز تھا وہ صرف یہی تھا کہ حکومت ایوبی خاندان کو واپس لوٹائی جائے۔ ایوبی شہزادے کی تخت نشینی کو اس نے کافی خیال کیا اور فوری طور پر حملے سے باز رہا۔ دوسری جانب گل وقوز کو قبیلہ سرخ غر میں قریباً 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس کا نانا منکانا اس کے مثبت جواب کا منتظر تھا۔ شنگ کی صورت اس نے ایک عرصے سے نہیں دیکھی تھی۔ شنگ ماہر شکاری تھا اور اکثر شکار کے سلسلے میں ویرانوں اور سنگلاخ چٹانوں کی خاک چھانتا رہتا تھا۔ گل وقوز روز قبیلے سے فرار کے منصوبے بناتی، مگر اسے کچھ سجھائی نہ دیتا تو تل ملا کے رہ جاتی۔ وہ اس قید سے تنگ آ چکی تھی۔ قبیلہ سرخ گر میں منکانا کا روب و دبدبہ اتنا قوی تھا کہ اس کے صرف ایک بار منع کرنے پر ہی قبیلے کی دیگر خواتین نے اس سے منہ پھیر لیا اور دوبارہ کبھی اس سے بات نہیں کی۔ یہ ایک طرح کی ہلکی سی سزا تھی جو گل وقوز کو راہ راست پر لانے کے لیے مسلط کی گئی تھی۔ گل وقوز عالی حوصلہ لڑکی تھی۔ اس نے یہ سب ہمت اور صبر سے برداشت کیا۔ قبیلہ سرخ گر کی ایک بھولی بھالی لڑکی گہنانم اکثر اسے ہمدردانہ نگاہوں سے دیکھا کرتی۔ اس کا سن 17 کے لگ بھگ تھا۔ وہ گل وقوز کے بارے میں اکثر اپنی ماں بڑی بہنوں سے دریافت کرتی کہ اس سے دوسرے لوگ بات کیوں نہیں کرتے۔ اس کی ماں صرف یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کرتی کہ یہ اپنے نانا کی نافرمان ہو چکی ہے اور کسی کافر کی محبت میں اپنے باپ کو بھی کھا گئی ہے۔ اتنی وضاحت گہنانم کی نگاہ میں کافی نہیں تھی۔ وہ کچھ اور بھی جاننا چاہتی تھی، مگر کوئی اس سے زیادہ جانتا ہوتا تو اس کو بتاتا۔ وہ بیچارگی اور بے بسی سے اکثر گل وقوز کو تکتی رہتی۔ ایک آدھ بار اس کی ماں نے اس حرکت پر اسے متنبہ بھی کیا، مگر اس کا تجسس شدت اختیار کرتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے ہمت باندھی اور گل وقوز کے پاس جا پہنچی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ گل وقوز ان کے لیے ایسی تھی جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ گہنانم نظر بچا کر اس کے پاس آنے میں کامیاب ہو گئی۔ گل وقوز اس وقت اپنے خیمے میں تنہا تھی۔ منک آنا نے چند دن قبل اس کا خیمہ الگ کر دیا تھا تاکہ احساس تنہائی کی شدت بڑھ جائے۔ اس کے لیے کھانا ایسے رکھا جاتا تھا جیسے وہ کسی چھوت کے مرض کی مریضہ ہو۔ وہ اکثر کھانے سے بے پرواہ رہتی اور جب انتڑیاں بلبلا اٹھتی تو مجبوراً کھانا کھاتی۔ خیمے میں کسی کی آہٹ پر وہ چونک اٹھی۔ اس نے گردن گھما کر اس جانب دیکھا تو ایک معصوم اور بھولا بھالا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے اس انجانی صورت کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پھر اس نے دھیرے سے دریافت کیا، کون ہو تم؟ میرا نام گہنانم ہے اور میں سنتائی خان کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ قبیلے میں لائے گئے شکار کردہ جانوروں کی کھال اتارنے کا کام کرتا ہے۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ تم سے باتیں کرنے کو جی چاہتا تھا اس لیے چلی آئی۔ کسی سے پوچھ کر آئی ہو؟ نہیں، دوسروں کا دھیان بٹا دیکھا تو چپکے سے تمہارے خیمے میں داخل ہو گئی۔ جانتی ہو کہ میرے خیمے میں ہر کسی کا داخلہ بند ہے اور اس حکم سے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ ہاں معلوم ہے، مگر میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ کیا چاہتی ہو؟ گل وقوز اس کی جانب سے پوری طرح مطمئن نہیں ہو پائی۔ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔
میری ماں کہتی ہے کہ تم کسی کافر کے دامے الفت میں آ گئی تھیں اور باپ کے سمجھانے بجھانے پر اسی پر ہاتھ صاف کر گئیں، مگر تمہاری صورت دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سچ ہے تو میرا دل نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کسی کا خون بہانے والی کی آنکھوں میں ایسی معصومیت نہیں ہوتی جو تمہاری آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ چہرے دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، ممکن ہے کہ ایسا ہو، مگر تمہارے سلسلے میں ایسا کچھ سمجھنے کی غلطی نہیں کروں گی۔ گلوقوز اس کی بات سن کر دھیرے سے ہنس دی۔ تم یا تو نادان ہو یا پھر بے حد چالاک، بہرحال جیسی بھی ہو میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر کسی کی نگاہ تم پر پڑ گئی تو تمہاری مفت میں شامت آ جائے گی۔ بھلا ایسے ہی چلی جاؤں؟ مجھے اتنا نادان بھی نہ سمجھو کہ اتنے دنوں کی کوشش کے بعد میں تم سے بات کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں اور اپنی تشنگی مٹائے بغیر چلی جاؤں گی۔ گلوقوز مختلف ہیلے بہانوں سے اسے سمجھاتی رہی۔ اس نے گہنانم کو متوقع سزا سے ڈرانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ضد کی پکی نکلی۔ اس نے ہر حجت کو رد کر دیا۔ بالآخر گلوقوز اس کی ضد کے آگے بے بس ہو گئی۔ خود اس کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے ڈھیر ساری باتیں کرے، مگر اسے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ لڑکی محض اپنا تجسس مٹانے کی کوشش میں کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ من کانا کی کسی نئی چال کے تحت اس کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہو۔ لیکن پھر گلوقوز کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب کون سی بات ڈھکی چھپی رہ گئی ہے۔ وہ اگر اسے کچھ بتا بھی دے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ اس نے کسی حد تک معاملات گہنانم کے سامنے افشا کر دیے۔ گہنانم بڑی حساس لڑکی تھی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس پر باپ کے قتل کا الزام بے بنیاد ہے اور محض مسلمان سے محبت کرنے کے جرم کی سزا دی جا رہی ہے، تو اس نے پل بھر میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ قبیلہ سرخ گر کے چنگل میں پھنسی اس بے قصور لڑکی کو آزادی دلانے میں بھرپور مدد کرے گی۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے اپنی مدد کا یقین دلایا اور کچھ دیر بیٹھ کر رخصت ہو گئی۔ پھر اس نے معمول بنا لیا کہ ہر 2-3 دن بعد جب اس کو موقع ملتا گلوقوز کے خیمے میں آ جاتی اور دیر تک اس سے گفتگو کرتی رہتی۔ اس نے قبیلے کی دیگر نوجوان لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ وہ گلوقوز کی مدد کرنے پر آمادہ دکھائی دینے لگی، لیکن ان میں سے کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ گلوقوز کے خیمے کی جانب بڑھ پاتی۔ اسی طرح قبیلے کی کچھ عمر رسیدہ عورتوں کو بھی اس امر کی خبر ہو گئی کہ گہنانم دیر تک گلوقوز کے خیمے میں رہتی ہے، مگر انہوں نے اس معاملے کو اپنے تک ہی محدود رکھا۔ ایک عورت ہونے کے ناطے ان کے دلوں میں گلوقوز کے لیے ہمدردی موجود تھی، مگر وہ اپنے مردوں کے آگے بے بس تھی۔ دوسرا، گہنانم کا گلوقوز سے میل جول ان کے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے برا سمجھا جاتا۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک یوں ہی چلتا رہا۔ منکانہ جیسے گھاگ شخص بھی اس ضمن میں بے خبر رہے۔ ایک دن گہنانم گلوقوز کے خیمے میں آئی تو اس کے چہرے سے عجیب سی بےتابی جھلک رہی تھی۔ گلوقوز اس کا چہرہ دیکھ کر یہ سمجھی کہ شاید اس کی یہاں آمد و رفت کا راز افشا ہو گیا ہے، چنانچہ اس نے چھوٹتے ہی گہنانم سے اس بارے میں پوچھ لیا۔ گہنانم ایک گہری سانس لے کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں آج ایک نہایت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم جلد از جلد میری پیشکش کا جواب دو گی، کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ خیریت تو ہے نا گہنانم؟ تم آج کیسی باتیں کر رہی ہو؟ گلوقوز پریشانی سے بولی۔ گلوقوز، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں صرف اپنی ذات تک محدود رکھا جا سکتا ہے۔ ایسی ہی ایک بات میرے دل میں بھی محفوظ ہے۔ میں تمہارے پاس یوں ہی نہیں چلی آتی تھی، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا جو میں نے تم سے پوشیدہ رکھا۔ آج تم پہیلیاں بجھانے کا ارادہ رکھتی ہو شاید۔ دیکھو، اپنے دل کا ایک راز میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ اگر تمہیں میری پیشکش سے انکار ہو تو اسے ایک سہیلی کی امانت سمجھ کر ہمیشہ کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دینا اور کبھی کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ گہنانم، جو کچھ کہنا چاہتی ہو صاف صاف لفظوں میں کیوں نہیں کہتی؟ بات کو یوں گھما پھرا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ گلوقوز نے سنجیدگی سے کہا۔ پہلے تم وعدہ کرو۔ میرا خیال ہے اتنے دن کی رفاقت کے بعد تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں کس قسم کی لڑکی ہوں۔ ضروری نہیں کہ میں زبان سے اظہار کروں۔ مجھے تم پر پورا اعتماد ہے تو ہی اپنے دل کی بات کہنے جا رہی ہوں۔ اب کہہ بھی ڈالو۔ گلوقوز اکتا سی گئی۔ گلوقوز، گہنانم لفظوں کو ترتیب دینے لگی۔ جیسے تم کسی سے محبت کرتی ہو، ایسے ہی میں بھی ایک نوجوان کو دل دے بیٹھی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میرا باپ اس نوجوان سے میری شادی پر کبھی تیار نہیں ہوگا، مگر اس کے بغیر جینے کا اب تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اوہ، یہ بات ہے۔ گلوقوز دھیرے سے مسکرائی۔ کیا وہ قبیلے سے باہر کا نوجوان ہے؟ نہیں، وہ میرے باپ کا غلام ہے۔ اس کا نام شنکان ہے۔ میری ماں بتاتی ہے کہ وہ اسے بڑے قائد اعظم کے دور میں کسی ترک علاقے سے لایا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 4 سال تھی۔ میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔
وہ اپنی بات پہ خود ہی ہنسنے لگی۔ کچھ توقف کے بعد گہنانم نے بات آگے بڑھائی۔ میں نے جب سن بلوغت میں قدم رکھا تو اس جیسا وجی اور کسی کو نہ دیکھا۔ وہ بڑا مخلص اور جانثار دکھائی دیا۔ جہاں کہیں میری ذات ملوث ہوتی میں نے اسے اپنی طرفداری کرتے دیکھا۔ جانے کب میں اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ اپنے ہی گھر میں عرصے تک ہم اپنی محبت چھپائے گھلتے رہے۔ پھر ایک دن میں نے بڑھ کر اپنے دل کا حال اس پر کھول دیا۔ وہ شاید اپنی حیثیت اور میری جانب سے کسی سختی کے اندیشے کے باعث دل کی بات زبان پر نہیں لا سکا تھا۔ میرے بڑھتے قدم دیکھ کر اس نے بھی اپنی محبت کا بھید کھول دیا۔ کل اس نے مجھے ایک پیشکش کی تو میں نے سوچا کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ شریک کر لوں۔ قبیلے سے فرار ہونے کا ارادہ ہے؟ گلوقوز کڑی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ گہنانم اس کے لہجے سے گڑبڑا سی گئی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ اس نے اپنے سر کو خفیف سی حرکت دی۔ جانتی ہو کہ قبیلے والے بڑی تیزی سے فرار ہونے والوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آئی ہوں کیونکہ تم ہماری مدد کر سکتی ہو۔ کیسی مدد؟ ہم دونوں کو راستوں کے بارے میں کچھ زیادہ آگاہی نہیں۔ تم ہمیں کسی طرح صحیح راستے پر ڈال دو کہ ہم دونوں ترک علاقے کی جانب نکل جائیں، یعنی میں بھی تمہارے ساتھ فرار ہو جاؤں۔ ظاہر ہے گہنانم ملتجیانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گلوقوز کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا، مگر اسے بار بار یہ خدشہ ستا رہا تھا کہ یہ منکانہ کی کوئی سازش نہ ہو۔ وہ بار بار گہنانم کی صورت دیکھتی اور اس کی پیشکش کے محرکات کو سمجھنے کی کوشش کرتی، مگر گہنانم کسی طرف سے بھی ایسی مکار اور دھوکے باز نہیں دکھائی دیتی تھی کہ اس پر کسی سازش میں شریک ہونے کا شبہ کیا جا سکتا۔ گلوقوز گہری سوچوں میں گم تھی کہ گہنانم نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ دیکھو، جو کہنا ہے جلدی سے کہہ دو کیونکہ شام ہونے میں تھوڑی سی دیر باقی ہے۔ اندھیرا ہونے کے بعد میری شنکنان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی کیونکہ وہ غلاموں والے خیمے میں چلا جائے گا۔ میں نے اسے تمہارے فیصلے سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ ہم آج رات ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ گہنانم، تم نے مجھے عجیب مخمصے میں ڈال دیا ہے۔ میں اتنی عجلت میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے کچھ سوچنے کا وقت تو دو۔ میں نے تمہیں آتے ہی باور کرا دیا تھا کہ تمہیں فوری جواب دینا ہوگا۔ گہنانم اسے گومگو کی کیفیت میں مبتلا دیکھ کر بگڑنے لگی۔ تم ایسا کرو کہ اس وقت جاؤ، میں فوری طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اچھی طرح سوچ بچار کے بعد ہی جواب دوں گی۔ گلوقوز اس کے جارحانہ رویے پر خفا ہو کر بولی، یعنی کہ میں یہ سمجھوں کہ تم ہمارے ساتھ اس قید خانے سے نہیں نکلنا چاہتی؟ گہنانم نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آزادی کی خواہاں ہوں، مگر یہاں سے نکلنے کے بعد مجھے اپنی حفاظت کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ یوں بلا سوچے سمجھے یہاں سے نکلنا حماقت ہوگی۔ تم جاویدانی آسمان کے سہارے سب چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ دیکھو اب تم جاؤ، کوئی نہ کوئی میرے لیے دوپہر کا کھانا لاتا ہی ہوگا۔ دوپہر کا؟ گہنانم حیرت زدہ رہ گئی۔ قیدیوں کو ایسے ہی کھانا دیا جاتا ہے؟ میں تمہارے جواب سے کیسے آگاہ رہوں گی؟ تم اپنے شنکنان سے کہہ دینا کہ وہ جب رات کو نکلنے لگے تو میرے خیمے پر نگاہ ڈال لے۔ اگر خیمے کے دروازے پر سفید کپڑا الٹا دکھائی دیا تو سمجھ لینا کہ میں رضامند ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے لمبے پھل والا خنجر بھی درکار ہوگا۔ گلوقوز اسے سمجھاتے ہوئے بولی، مجھے امید ہے کہ تم ہمارے ساتھ جانے کا ہی فیصلہ کرو گی۔ وہ مختصراً بولی اور خیمے کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے باہر جھانک کر گرد و نواح کا جائزہ لیا اور پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ گلوقوز اس کے جانے کے بعد اس کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ گہنانم کی سوچ کوئی انوکھی نہیں تھی۔ منگولوں میں بھی اکثر لڑکیاں اسی طریقے سے اپنے گھر والوں سے بغاوت کیا کرتی تھی۔ گلوقوز کو اس وقت آزادی کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے نانا کی ناجائز ضد سے خود کو محفوظ کر سکے۔ گہنانم اس کے لیے وہی پیشکش لائی تھی جس کی اسے ضرورت تھی، مگر وہ بلا سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے یہ خدشہ بھی لاحق تھا کہ کہیں یہ اس کے نانا کی ہی کوئی چال نہ ہو اور وہ اپنی ناکامی کی خفت مٹانے کے لیے اسے اپنی راہ سے ہی ہٹا دینے کے درپے ہو۔ دوسری جانب رئیس العساکر جاشنیگر ایبک بلاد مصر کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا تھا۔ الملک الاشرف موسیٰ محض نام کا سلطان تھا۔ جاشنگیر ایبک پہلا مملوک فرد تھا جسے اتنے وسیع اختیارات تفویض کیے گئے تھے۔ اس نے تیزی سے بگڑتے ہوئے ملکی حالات کو سہارا دیا اور بلاد مصر کے طول و عرض میں امن کی فضا قائم کر دی۔ اسے کئی باغی ایوبی شہزادوں کی سرکوبی کی ضرورت بھی پیش آئی جو سلطانی کا دعویٰ لے کر اٹھے تھے۔ اس کے دور میں مملوک امرا کی جمعیت بہت زیادہ فعال ہو گئی تھی۔ اس نے فارس الدین اقطائی اور بیبرس کو اعلیٰ خدمات کے پیش نظر اعلیٰ مناصب پر لا بٹھایا۔ مصری امرا کا دربار سلطانی میں اثر و رسوخ دن بدن کم ہو رہا تھا، جس کی انہیں تشویش لاحق ہو رہی تھی۔
ان میں سے کئی جاشنگر ایبک کی مخالفت میں اٹھے، مگر مملوک امراء نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کی املاک ضبط کر لی گئیں اور ساتھیوں سمیت انہیں زندان خانے میں ڈال دیا گیا۔ کچھ امراء نے تو بھاری تاوان ادا کر کے زندان خانے سے آزادی حاصل کر لی اور ہمیشہ اطاعت کرنے کا عہد لکھ دیا۔ جو ایسا نہ کر سکے وہ ہمیشہ کے لیے زندان کے اندھیروں میں گم ہو گئے۔ نو عمر ایوبی سلطان الملک الاشرف موسیٰ عیش میں مبتلا رہا۔ اسے کبوتر بازی کے شوق نے گھیر لیا۔ شاہی محل اس کی خواہش پر کبوتر خانہ بن کر رہ گیا۔ مصری امراء اپنے سلطان کے مشغلے کے لیے قیمتی اور نادر کبوتر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے اور ان کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا کر انعام و کرام حاصل کرتے۔ شاہی خزانہ نو عمر سلطان کے اس فضول شوق پر بے دریغ اڑنے لگا۔ رئیس العساکر جاشنگیر یہ سب دیکھ رہا تھا، مگر اس نے نو عمر سلطان کی تربیت و اصلاح کی جانب کبھی توجہ نہیں دی، حالانکہ اس سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ نو عمر سلطان کو اس قابل بنائے گا کہ وہ سلطنت کے نظام کو بخوبی چلا سکے۔ ملکہ شجرت الدر بھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور اس نے اپنی دوربین نگاہوں سے ایوبی خاندان کے اقبال کا سورج غروب ہوتا دیکھ لیا تھا۔ 649 ہجری میں الملک الناصر صلاح الدین یوسف نے صلیبی لشکروں کے ساتھ اتحاد کر کے بلاد مصر پر دھاوا بول دیا۔ وہ بلاد مصر کو بھی اپنی مملکت میں شامل کرنے کا خواہاں تھا۔ وہ 20,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر بلاد مصر میں داخل ہوا۔ جاشنگیر ایبک کو بر وقت اطلاع مل گئی اور اس نے جوابی کارروائی کر کے غزہ کے مقام پر انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ مملوک فوج کو الملک الناصر صلاح الدین یوسف سے زیادہ صلیبی سپاہیوں کی آمد پر غم و غصہ تھا۔ صلیبی سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد میدان جنگ میں مملوکوں کے غیظ و غضب کی بھینٹ چڑھ گئی۔ صورتحال اپنے خلاف دیکھ کر انہوں نے میدان سے راہ فرار اختیار کی۔ الملک الناصر کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ مصالحت کر کے واپس لوٹ جاتا۔ اس جنگ میں بیبرس کی کارکردگی اتنی نمایاں تھی کہ اسے ترقی دے کر 100 دستوں کا سالار بنا دیا گیا۔ بیبرس کی ترقی پر فارس الدین اقطائی بے حد خوش ہوا۔ اس جنگ کی کامیابی کے بعد بیبرس کو باقاعدہ دربار میں عہدہ دیا گیا اور اس کی نشست لگائی گئی۔ الملک الناصر نے اس جنگ کو اپنے امزاد بھائی الملک المعظم توران شاہ کے قتل کا بدلہ قرار دیا تھا، مگر وہ بدلہ لینے میں ناکام رہا۔ اس بڑی جنگ کے بعد مصری امراء کا جاشنگیر ایبک پر اعتماد بڑھ گیا۔ بہت سے ایسے امراء جو دل میں اس کے لیے کینہ رکھتے تھے مخالفت سے باز آ گئے۔ 650 ہجری میں دوسری بار الملک الناصر صلاح الدین یوسف ایک جرار لشکر کے ساتھ بلاد مصر پر حملہ آور ہوا۔ وہ اپنی سابقہ ہزیمت کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ جاشنگیر ایبک نے فارس الدین اقطائی کو سالار اعلیٰ بنا کر ایک بڑے لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ دونوں لشکروں میں لڑائی کا آغاز ہوا تو لاشوں کے انبار لگنے لگے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ صلیبی سپاہ اپنے عہد و پیمان کے مطابق پوری تندہی سے الملک الناصر کا ساتھ دے رہی تھی۔ لڑائی طول کھینچنے لگی تو فارس الدین اقطائی نے بیبرس اور احمد چولاک کی مدد سے پے در پے ایسے حملوں کا سلسلہ شروع کیا کہ جلد ہی الملک الناصر کو اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی افواج کو جوش دلاتا رہا، مگر 25ویں دن کی لڑائی میں پانسا پوری طرح اس کے خلاف پلٹ گیا۔ اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مجبوراً اس نے پسپائی اختیار کی اور کئی منزلیں پیچھے ہٹ کر دوبارہ منظم ہونے لگا۔ وہ ابھی دوبارہ حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ خلیفہ مستعصم باللہ نے مداخلت کرتے ہوئے جانبین کو جنگ بندی کا حکم دیا۔ دربار خلافت کی طرف سے قاضی عز الدین کو ثالث مقرر کیا گیا۔ ان کے فیصلے کے تحت دونوں فریقین نے آپس میں صلح کر لی اور بلاد مصر کی حکومت کو دریائے اردن تک تسلیم کر لیا گیا۔ دونوں فریقین نے یہ بھی عہد کیا کہ وہ آئندہ صلیبیوں کے مقابلے میں متحد رہیں گے۔ 652 ہجری میں ملکہ شجرت الدر نے شریک سلطان جاشنگیر ایبک سے تنہائی میں ملاقات کی اور اس کی توجہ نو عمر سلطان کی جانب مبذول کرائی کہ بیت المال کی رقم کو یوں برباد ہونے سے بچایا جائے، اور یہ بھی مشورہ دیا کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم سلطان ملک الاشرف موسیٰ کو معزول کر کے خود یہ عہدہ سلطانی سنبھال لو۔ جاشنگیر ایبک نے اس ضمن میں مملوک و مصری امراء اور مجلس انتخاب کی مخالفت کا خدشہ ظاہر کیا۔ ملکہ شجرت الدر نے اسے اپنی عسکری قوت کے استعمال کا مشورہ دیا۔ یہ بات جاشنگیر ایبک کے دل کو لگی اور اس نے خاص مملوک امراء سے اس ضمن میں مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ فارس الدین اقطائی نے ساتھ دینے کے لیے یہ شرط باندھی کہ اسے فوج میں نائب سالار بنایا جائے۔ جاشنگیر ایبک نے 500 دستوں کی سالاری پر اسے راضی کر لیا۔
इसी तरह मुख्तलिफ उमरा की शराइत पूरी करने के वादे पर उनकी वफादारियां हासिल कर ली गईं।